ریما خان صاحبہ ایک اچھی اداکارہ تھی یا اچھی ڈانسر، تو آپ کے خیال میں کیا؟ ڈپریشن میں مبتلا کر دیا۔ تو سب سے پہلے اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں دست بستہ ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں کے سامنے اور پورے جو میرے لسنر ہیں ان کے سامنے معافی مانگتا ہوں ریما جی سے کہ وہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ اور غربت کا یہ عالم تھا کہ اسکول میں جاتی تھی، فیس نہیں دے سکی اور اسکول سے نکال دی گئی، تو ریما ہارٹ کیک ہو گئی، اور اس کی وجہ سے کیونکہ ریما جیسی ڈانسر پاکستان فلم انڈسٹری میں اس سے پہلے نہیں آئی تھی، تو اس نے تمام پراپرٹی A to Z اس کے نام کر کے تو خالی ہاتھ اس کے سامنے بیٹھ گئی کہ اب آپ میرے کھانے پینے کے ذمہ آپ کا ہے۔ جیسے طارق بن زیاد نے کہا کہ واپسی کا راستہ کونے پیچھے موت آ کے زندگی، پیار تو طارق شاہ بھی کرتے ہوں گے، لیکن میں آن ایئر کہہ رہا ہوں جتنا ریما پیار کرتی ہے ان سے طارق شاہ اتنا پیار نہیں کرتا۔ دوزخ میں انسان کو صرف ایک چیز لے کر جائے گی سب سے زیادہ، وہ کیا سر؟ آج ہم آپ کو کہانی سنانے جا رہے ہیں سمینہ خان کی، جس کو دنیا ریما خان کے نام سے جانتی ہے۔ ریما جی نے فلم انڈسٹری میں آنے سے پہلے ڈانس کیوں سیکھا؟ بلندی فلم کے بعد ریما خان کو سب پروڈیوسرز نے کاسٹ کرنا کیوں شروع کر دیا؟ 2011 میں فلم انڈسٹری چھوڑنے کے بعد ریما خان امریکہ کیوں چلی گئی؟ ریما جی کو کس ڈائریکٹر نے سب سے زیادہ پروموٹ کیا؟ ریما جی نے پہلی فلم کے کتنے پیسے چارج کیے تھے؟ ریما خان صاحبہ آج بھی خبروں کی زینت کیوں بنی رہتی ہیں؟ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے ناصر ادیب کے ساتھ یہ پوڈ کاسٹ ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم ناصر صاحب، کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی ہر سازش سے آگاہ ہو کر آیا ہوں میں۔ ہم نے تو کبھی سازش کی ہی نہیں ناصر صاحب۔ یہ ہر روز بالوں کا نیا سٹائل بنا کر اب میرے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، ہر روز کوئی نئی جرسی، کبھی کوئی سٹائل، کبھی یہ وہ فلاں۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ میرا مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے پاکستانی فلم انڈسٹری میں؟ نہیں، میں مقابلے اس کی نہیں بات کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک 18 سال کے لڑکے کے سامنے آپ کو اتنا بن صبر کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کوشش کر لوں کہ میں آپ سے تھوڑا سا چھوٹا لگوں، لیکن پھر بھی بڑا ہی لگتا ہوں۔ دیکھیں، جب میں آپ کی عزت کرتا ہوں تو یہ سمجھ لیا کریں کہ آپ میرے سے بڑے ہیں۔ ہم نے بزرگوں سے اپنے سے یہی سیکھا کہ اپنے سے بڑوں کی عزت کرو، لہٰذا ہم آپ کی عزت کرتے ہیں۔ سر بولیں اب آپ کیا چاہتے ہیں میرے سے؟ سر ہمارے پروگرام لوگ پسند بھی کر رہے ہیں، فیڈ بیک بھی بہت اچھا آ رہا ہے الحمدللہ، اور جس طرح سے لیکن آپ کو نہیں پسند کر رہے، مجھے پسند کر رہے ہیں۔ آپ کی بات کر وہ کہتے ہیں کہ ایسا حسین ہم نے اینکر کبھی زندگی میں دیکھا نہیں۔ نہیں سر، وہ ہے بھی نہیں۔ ہاں، مجھے خود بھی نظر نہیں آیا۔ وہ ہے بھی نہیں، بالکل سر۔ آگے چلیں۔ اور آج ہم کہانی سنیں گے آپ سے پاکستانی فلم انڈسٹری کی ایک بڑی کمال اداکارہ، اور دنیا ان کو ریما خان کے نام سے جانتی ہے۔ سنائیں گے کہانی آج؟ آپ نے ریما خان کا نام لے کر مجھے ڈپریشن میں مبتلا کر دیا۔ کیوں؟ اور میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں یہ کام چھوڑ دوں، اس لیے کہ میں نے اپنی پوری زندگی جو گزاری ہے پاکستان فلم انڈسٹری میں، میری جوانی بھی وہیں گئی، میرا پوری زندگی ایک قسم کی چلی گئی۔ تو میں نے 63 ڈائریکٹر کے ساتھ کام کیا، اور پروڈیوسروں کی تعداد کا تو پتہ نہیں ہے، 414 فلمیں میری ریلیز ہوئیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ میرے ساتھ انوالو ہوئے ہوں گے۔ بالکل بالکل۔ میں نے پوری زندگی میں میری زبان سے اور میرے عمل سے اور میرے ہاتھوں سے کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا، بڑی بات۔ لیکن ریما کو میری وجہ سے جو تکلیف پہنچی، جو نقصان پہنچا، یہ میری پوری زندگی کی جو ہے نا ریکارڈ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ کیا نقصان پہنچا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ کسی پروگرام میں آپ کے ہی میں نے ایک بات کی تھی، تو میں نے یہ بتایا تھا کہ یونس ملک صاحب نے کہا کیا ہیروئن کی تلاش میں چلتے ہیں۔ جی بالکل بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم گئے تھے۔ میں زندگی میں پہلی بار ہیرا منڈی گیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا ہیرا منڈی کیا ہوتی، پہلی تو یہ بات ہے، کیونکہ کبھی گیا ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو یونس ملک صاحب نے کہا وہاں جانا ہے۔ ہاں، مجھے یہ بھی نہیں اتنا مجھے پتا تھا کہ شاہی مسجد کے ساتھ شاہی محلہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم گئے، تو چونکہ رات کا ٹائم تھا تو ایک کوٹھی میں چلے گئے، مجھے نہیں پتا تھا کہ کوٹھی کس کی ہے کیا نہیں، تو وہاں ریما سے ملاقات ہوئی۔ صحیح ہے۔ اور ان کی والدہ سے ملاقات ہوئی۔ صحیح ہے۔ تو انہوں نے جب ہم دیکھنے کے بعد اٹھ کے آ گئے، تو میرے سے اس نے پوچھا کہ آپ کو کیسی لگی؟ میں نے کہا جی مجھے نہیں اچھی لگی۔ ٹھیک ہے۔ کہنے لگی کیوں؟ میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیوں، بس مجھے اس نے سلام کیا ہے
تو جو اس نے سلام کیا، سلام کے مطابق اس کی آنکھوں میں وہ بات نہیں تھی. تو کہنے لگا یار مجھے بھی ایسا ہی لگا ہے، آگے چلتے ہیں. آگے چلے گئے. آگے پھر ہم نادرا کے پاس گئے اور نیلی کے پاس گئے. وہ ہم ان کے آفس میں گئے، وہاں باقاعدہ ان کا ہوتا. اس بات کو تقریباً 40 سال ہو گئے، 40 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا، بلکہ 50 سال ہو گیا. تو آپ نے وہ سوال کیا جب، تو اس سوال کے ضمن میں جب میں اس کا جواب دینے لگا تو میں یہی سمجھا کہ ہم ہیرا منڈی جب گئے تھے، جہاں ہم نے نیلی اور نادرا کو تلاش کیا، تو شاید ریما بھی ہیرا منڈی کی تھی، اور میں نے یہی کہہ دیا. ہاں آپ کو یاد آ گیا کچھ؟ مجھے یاد آیا، آپ نے بالکل یہی کہا تھا. لیکن جس وقت میں پروگرام کر کے چلا گیا مجھے نہیں احساس ہوا. تو مجھے ایک کال آئی میرے دوست کی، وہ میرا پروڈیوسر بھی ہے. تو اس نے کہا ناصر صاحب یہ آپ نے یار کیا بات کی ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ آج آپ نے یہ ریما جی کے بارے میں یہ بات کی. میں نے کہا کیوں؟ کہتا وہ وہاں کی تو نہیں تھی. میں نے کہا یار میں تو گیا تھا، مجھے اس نے کہا تھا ہیرا منڈی جانا. میں سمجھا وہ جہاں بھی مجھے لے گیا وہ ہیرا منڈی ہے. میں نے تو ہیرا منڈی کبھی دیکھی نہیں نہ کبھی، اور اس کے بعد بھی میں زندگی میں نہیں گیا. اچھا، لیکن وہ علاقہ جہاں پر آپ سے وہ علاقہ جو ہے اتنا صرف مجھے پتا تھا کہ شاہی مسجد کے سامنے ہے، اس کو شاہی محلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم تو ادھر سے گئے تھے نا، سیکریٹریٹ کی طرف سے. ٹھیک ہے. تو مجھے تو نہیں پتا کہ اب ایک آپ مجھے کہتے ہیں آؤ یار چلتے ہیں، مثال کے طور پر انارکلی میں چلتے ہیں. آپ مجھے لے جاتے اور ایک بازار میں داخل ہوتے تو میں تو اس کو انارکلی سمجھوں گا. ہو سکتا ہے وہ پرانی انارکلی ہو، صحیح ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی اور ہو. ٹھیک ہے. تو میں یہی سمجھا، وہی اس وقت کی بات ذہن میں تھی. اور اس کے بعد کبھی زندگی میں نہ میں نے کسی آرٹسٹ کے بارے میں، ہاں تب پتہ ہوتا ہے جب کسی کو قریدا جاتا ہے. میں نے پاکستان فلم انڈسٹری کے ہر ان کے ساتھ کام کیا. میں نے کبھی ان کے گیٹ سے آگے کی لائف کو کبھی نہیں چھیڑا، نہ کبھی پوچھا. صحیح ہے. جن کے ساتھ بہت اچھے قریبی مراسم بھی تھے، مثلا آسیہ بیگم کے ساتھ، ریما بیگم، اپنا ریشم کے ساتھ، سیما جی کے ساتھ، انجمن کے ساتھ بہت قریبی مراسم تھے. ریما جی واحد آرٹسٹ ہیں جن کے ساتھ میری بے تکلفی یا کوئی پرسنل بات نہیں ہوتی تھی کبھی بھی. باقی سب کے ساتھ ہوتی تھی. ٹھیک ہے. لیکن ان سے بھی کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں، کدھر سے آئی ہیں، کیسے آئی ہیں، کیونکہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میرا مسئلہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ جو میرے سامنے آدمی ہے وہ میرے ساتھ کیسے ڈیل کر رہا ہے. صحیح ہے. تو سب سے پہلے اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں دست بستہ ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں کے سامنے اور پورے جو میرے لسنر ہیں ان کے سامنے معافی مانگتا ہوں ریما جی سے کہ وہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں. میں نے ایسی بات کی جس کی میرے پاس کوئی تحقیق نہیں تھی. بالکل. اور یہ اللہ کے حکم کی بھی میں نے خلاف ورزی کی کہ اللہ نے کہا ہے کہ سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کرو. یہ کلام پاک میں ہے. ایسا ہی ہے. تحقیق کر لیا کرو. خبر کو آگے پھیلانے سے پہلے. بالکل صحیح. میں نے تحقیق کیے بغیر یہ خبر پھیلا دی. اس کے بعد پھر میں نے اپنے دوست سے کہا یار گوگل پہ مجھے ریما کو تلاش کر کے دو. مجھے تلاش کرنا نہیں آیا تو اس نے مجھے تلاش کر کے دیا. تو وہاں مجھے پتہ چلا، اتنا مجھے پتہ تھا یہ پٹھان فیملی سے، یہ مجھے پتہ تھا. صحیح ہے. تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ یہ بچی تو قزل باش فیملی سے تعلق کرتی ہے، پٹھان. ہاں جی. تو اس سمینہ اس کا نام ہے. اصل نام سمینہ ہے. 4 بہن بھائی تھے، لاہور میں ہی پیدا ہوئی. اور غربت کا یہ عالم تھا کہ اسکول میں جاتی تھی، فیس نہیں دے سکی اور اسکول سے نکال دی گئی. تو جو اس بازار میں رہتی ہے وہاں غربت تو نہیں ہوتی. وہاں سب کچھ ہوتا ہے، غربت نہیں ہوتی. 2 چیزیں نہیں ہوتی وہاں، ایک غربت نہیں ہوتی، ایک غیرت نہیں ہوتی. باقی سب کچھ ہوتا ہے. ایک بچی جو اسکول سے نکال دی گئی وہ کوئی تو وجہ ہوگی نا، تو غربت تھی نا وہاں. بالکل. تو غربت تو شرافت کے ساتھ ساتھ چلتی ہے نا. ایسے ہی ہے. تو یوں سر اس معافی کے بعد میں اب آتا ہوں ریما جی کی طرف کہ وہ سمینہ نام لے کر پیدا ہوئیں. صحیح ہے. اور قزل باش فیملی سے تعلق رکھتی تھی. اور قزل باش فیملی جو ہے نواب مظفر علی قزل باش وہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ بہت بڑی فیملی، یہ قبیلہ ایک پٹھانوں کا میرے خیال میں، جیسے گوندل ہوتے ہیں، برک ہوتے ہیں، بڑیچ ہوتے ہیں، جٹ ہوتے ہیں، ارائی ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑا قبیلہ ہے اور معزز قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے. صحیح ہو گیا. اس قبیلے میں پیدا ہو کر اسکول سے تعلیم حاصل کی، لیکن اسکول سے نکال دی گئی. اس کے بعد پھر صاف ظاہر ہے کہیں سے پیسے کیے ہوں گے کیونکہ ریما پڑھی لکھی خاتون ہے جی، اور انگلش بھی بہت اچھی بولتی ہے. اب تو خیر وہ چونکہ 10-12 سال سے ہاں جی وہ امریکہ میں رہ رہی ہیں تو اور بھی وہ ہاں اور بھی اچھی ہوگی. لیکن یہ کہ پڑھی لکھی تھیں اور پاکستان فلم انڈسٹری میں
میں نے اور یونس ملک نے شاید سب سے پہلے اس لڑکی کو ریجیکٹ کیا تھا صحیح کہ یہ ہیروئن نہیں بن سکتی، یہ ہیروئن ہے ہی نہیں. اچھا یہ میرے اور یونس ملک کا یہ ڈیسیژن تھا کہ یہ ہیروئن ہے ہی نہیں، نہ بن سکتی ہے. اب اس کا جواب اللہ نے دیا کہ عزتیں اور ذلتیں، مقام، مرتبے، سب کچھ میرے پاس ہے، آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے. بے شک اللہ کی ذات کے پاس ہے. پھر قسمت میں ایک چائلڈ سٹار کے طور پر اس نے کام کیا. وہ قسمت جی تھی، وہ اقبال کشمیری صاحب کی فلم تھی، چودھری اجمل پروڈیوسر تھے، سپر ہٹ فلم تھی. صحیح ہے. تو اس کے بعد پھر 1990 میں جاوید فاضل نے ان کو دریافت کیا، ان کو لیا. سید نور صاحب رائٹر تھے. صحیح. بلندی بنی فلم، ہاں بڑی اور مشہور سپر زمانہ. ایسی سپر ہٹ ہوئی کہ وہ کچھ لڑکیاں تو ایسی ہیں نا جو پہلی فلم سے تھوڑا پیچھے چلی جاتی ہیں. جیسے انجمن کی پہلی فلم بھی فلاپ ہوئی، اور آسیہ کی فلمیں بھی فلاپ ہوئیں، اور سائمہ کی فلم جو تھی وہ بھی فلاپ ہوئی. یہ تو پہلی فلم سے ابھر کر سامنے آ گئی اور سپر سٹار ہو گئی ایک پہلی فلم سے. کیا بات ہے. تو اس کے بعد پھر ہر پروڈیوسر، ہر ڈائریکٹر کی ضرورت بن گئی. تو جب ہمارے یونٹ میں آئی تو سودی بٹ صاحب ڈائریکٹر ہوتے تھے. ان کے ساتھ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا میری 74 فلمیں ریلیز ہوئی. ہاں جی آپ نے بتایا. اور یہ ورلڈ ریکارڈ ہے. تو ہر فلم میں تقریباً مطلب سودی بٹ جب فلم شروع کرتا تھا تو لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ 2 چیزیں ضرور ہوگی، بلکہ 3 چیزیں ضرور ہوں گی. ایک ناصر ادیب ضرور ہوگا، ایک ریما ضرور ہوگی، اور ایک رول طوائف کا ضرور ہوگا. اچھا ہاں یہ بھی ہے. مطلب ہے اس کی کیا لاجک تھی سر؟ یہ تو مجھے نہیں پتا. اس کی جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ طوائف کے ذریعے ہم گانے جو ہیں اس طریقے سے دے سکتے ہیں، تھوڑا سا اس میں سیکسول ٹچ بھی دے سکتے ہیں، اور لوگ لائک بھی کرتے ہیں. اور ہیرا منڈی ایک ہمارے کلچر کا حصہ بھی رہا ہے. اب تو ختم ہو گئی، لیکن اس سے پہلے تو 84 تک تو ہیرا منڈی باقاعدہ کلچر کے حصہ تھا. صحیح ہو گیا. جی ہاں. تو وہ اس میں ضرور ہوتی تھی. تو لیکن میرے ساتھ ان کی بے تکلفی یا قربت نہیں ہو سکی جیسی باقی ہیروئن کی تھی. جیسے انجمن کے ساتھ تھی، آسیہ کے ساتھ تھی، سائمہ جی کے ساتھ تھی، ریشم کے ساتھ تھی، نادرہ اور نیلی کے ساتھ تھی. نادرہ کے ساتھ بھی بے تکلفی نہیں ہوئی. ایک نادرہ کے ساتھ نہیں ہوئی، ایک ریما جی کے ساتھ نہیں ہوئی، اور شبنم کے ساتھ بھی نہیں ہوئی، رانی کے ساتھ بھی نہیں ہوئی. کیونکہ انہوں نے کام بھی 1-2 فلموں میں کیا، لیکن بے تکلفی. بلکہ میری رانی اور شبنم کے ساتھ تو پرسنلی ملاقات بھی نہیں ہے. اچھا. ہاں کیونکہ میرا یہ کبھی کریز نہیں رہا. میں ایکٹر سے دوستی کا قائل بھی نہیں. میں نہیں کرتا. پچھلے پروگراموں میں بھی یہ ذکر کیا کہ آپ ایکٹر سے دوستی نہیں میں نہیں کرتا. ٹھیک تو ان سے تھوڑا ہمارا فاصلہ رہا. اور ایک جھگڑا ہوا جس جھگڑے پر آپ کو میں پچھلے پروگرام میں آپ نے ذکر کیا، جو ان کو غلط فہمی ہوئی ان کو بھی. اور اس وقت ریما جی نے بھی یہی غلطی کی کہ بغیر تحقیق کیے انہوں نے میرے اوپر الزام لگایا کہ میں نرگس کا ساتھ دیتا ہوں تو شاید میں اس سے پتہ نہیں کیا بینیفٹ لیتا ہوں. صحیح ہے. تو رواج تو تھا نا بینیفٹ دینے کا، ڈائریکٹروں کو کمیشن دینا، یہ کرنا یا کوئی اور جو بھی ہے. ٹھیک ہے. تو میں تو کسی قسم کی بھی کبھی کسی زندگی میں نہیں کیا، کسی نہ ہیروئن کے پیچھے، نہ کبھی کسی لڑکی کے پیچھے، نہ کبھی کسی کو بلیک میل کیا، نہ کبھی کسی سے رشوت لی. تو انہوں نے بھی تحقیق کے بغیر یہ کام کیا. تو میں نے اس کا جو جواب دیا وہ کوئی غلط نہیں دیا تھا، لیکن اس کا جو ذکر کیا اس سے اگر ان کو تکلیف ہوئی ہے تو یہ نہیں ہونی چاہیے. جیسے میں نے سبق سیکھا نا ان کے بارے میں کیا کہ تو آج معافی مانگنی پڑی سر عام، تو ان کو بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ اور بلکہ ہر آدمی کو سیکھنا چاہیے کہ کسی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے تحقیق کر لیں. ہاں لیکن یہ میں آپ کو تھوڑا سا ذکر کرتا چلوں اپنی آڈینسز سے بھی کہ جو لوگ ہمیں سنتے ہیں، جو پسند کرتے ہیں، جو ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے، کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے. انسان غلطی کا پتلا ہے. جس طرح ناصر ادیب صاحب نے ذکر کیا کہ مجھے وہ لگا کیونکہ وہ اس بازار میں جو لے کے جا رہے تھے یونس ملک صاحب، انہوں نے یونس ملک صاحب نے یہ بتایا نہیں تھا کہ یہ وہ جگہ ہے، تو وہ ریزونیٹ کر گیا اور وہ آپس میں جس طرح ہوتا ہے نا ایک چیز مل جاتی ہے، مکس اپ ہو جاتی ہے. تو اسی طرح اس غلطی کو آپ بھی معاف کریے گا اور ریما خان صاحبہ بھی اسے جو ہے نا وہ معاف کر دیے گا تاکہ ناصر ادیب صاحب کی معافی کو قبول بھی کیا جائے. تو آگے چلتے ہیں کیونکہ میرے ضمیر پر بہت بڑا بوجھ ہے. بالکل بالکل. بلندی لگی تو ریما جو تھی وہ ہر پروڈیوسر کی ضرورت بن گئی. اچھا. ہر ڈائریکٹر کی ضرورت بن گئی. اور پھر اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. اور 90 سے لے کر 2011 تک 21 سال کا عرصہ بنتا ہے. 21 سالوں میں انہوں نے کم از کم 200 سے زائد فلموں میں کام کیا ہے. 200 تو ضرور 200 سے زائد ہو سکتا ہے، زائد اگر نہیں آگے تو 200 ضرور ہوں گی. صحیح. اور ان میں بڑی شاہکار فلمیں ان کی، اور کاروبار کے لحاظ سے اور ویسے بھی جس میں
بلندی تھی، پھر زمین آسمان تھی، پھر جو ڈر گیا وہ مر گیا، ان کی فلم تھی سجاد گل صاحبی وہ تھی، اور اس کے علاوہ میڈم رانی تھی، اور خاندان تھی، سودی بٹ کی ہر فلم، اور سودی بٹ کی تقریباً ساری فلمیں سپر ہٹ ہیں، منڈا بگڑا جائے بالکل، تو لو 95 مطلب 4 بھی تھی، بہت ساری فلمیں سر، ان کا اگر میں نام لوں گا تو بڑی لمبی لسٹ ہے، آڈینس بور ہو جائے گی، آڈینس کو پتہ بھی ہے کہ ریما نے کن کن فلموں میں کام کیا کیسا، کیونکہ ریما ان آرٹسٹوں میں شامل تھی جن کے پرستار باقاعدہ پیدا ہوتے ہیں. کچھ لڑکیاں ایسی ہوتے ہیں کہ ان کے پرستار نہیں ہوتے لیکن وہ فلموں میں چلتی رہتی ہیں. صحیح ہو گیا. تو ان کا میں نام نہیں لوں گا، ان کا نام لوں گا تو پھر ان کو تکلیف ہوگی، لیکن ہماری انڈسٹری میں ایسی لڑکیاں آئیں جنہوں نے 5 6 7 سال فلموں میں کام کیا، لیکن وہ آڈینس کے ہارٹ کیک نہیں ہو سکیں، اور جب نہیں ہو سکی تو پھر پروڈیوسر بھی ان سے اور ڈائریکٹر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. صحیح ہو گیا. تو ریما ہارٹ کیک ہو گئی، اور اس کی وجہ سے، کیونکہ ریما جیسی ڈانسر پاکستان فلم انڈسٹری میں اس سے پہلے نہیں آئی تھی. ٹھیک. ایک تو وہ اتنی پرفیکٹ ڈانسر تھی کہ کوریوگرافر بھی اس کا شارٹ بناتے ہوئے سوچ میں پڑ جاتا تھا کہ میں، ہاں، اس کی وجہ یہ کہ عالم کے سامنے تو پھر عالم، اس سے بڑا عالم ہو تو وہ بولتا ہے نا، اس سے چھوٹا عالم تو پھر گھبرائے گا نا. بالکل، کہ میں کیسے بات کروں، کہاں سے شروع کروں، اور بار بار پوچھے گا ہاں جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. تو وہ شارٹ بناتے ہوئے ریما سے باقاعدہ دیکھتے تھے، اور ریما اوکے کرتی تھی تو شارٹ چلتا تھا. مطلب اتنی پرفیکٹ تھی وہ. کیا بات ہے. اور میوزک کو بہت سمجھتی تھی. تو سیکھا کہاں سے یہ ساری چیزیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں جب وہ فلم انڈسٹری میں آئی تو سیکھ کر آئی، کیونکہ اس کو کام تھا، شوق تھا. شوق تو وہاں سے پیدا ہو گیا جب چائلڈ اسٹار تو قسمت میں کام کیا. اب قسمت میں جس بچی نے کام کیا ہوگا وہ تقریباً 84 اس کی تقریب وہ فلم ریلیز 84 یا شاید پہلے کی ہے، 1984 کی. مجھے صحیح ڈیٹ یاد نہیں، لیکن قسمت جو فلم ہے اس وقت میں رائٹر تو بن چکا تھا، لیکن یہ 80 کے سے پہلے یا بعد کی فلم ہے. صحیح ہو گیا. تو قریب. تو اس کے بعد 8 9 سال کا عرصہ ہے. اس وقت میرے خیال میں ریما کی عمر ہو گئی 71 میں پیدا ہوئی ہے، 27 اکتوبر کو. جی ٹھیک ہے. اور اسکارپیو اس کا سٹار ہے. اور اسکارپیو جو ہے نا آپ کو پتہ بچھو ہے. تو ریما جو ہے نا اس کی نیچر میں بھی تھوڑا سا وہ ہے. بچھو کا یہ ہے کہ اس کو نہ چھیڑو، وہ بیٹھا رہتا ہے. اس کو اگر یوں تنکا ہٹاؤ تو آگے چلا جاتا ہے، لیکن آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ ڈانگ مارتا ہے. تو بہرحال اس وقت اس کی ایج جب اس نے کام کیا 10 یا 11 سال ہوگی. اچھا. اور پھر جب یہ 19 سال کی ہوتی ہے بلندی میں آئی ہے. تو وہ بیچ میں جو 7 8 سال کا عرصہ ہے اس میں صاف ظاہر سے نے دیکھا ہوگا کہ اگر میں نے ہیروئن بننا ہے تو مجھے ڈانس ضرور آنا چاہیے، مجھے ایکٹنگ بھی آنا چاہیے. اور ڈانس جس کو آ جاتا ہے نا لڑکی کو، اس کو آٹومیٹیکلی آ جاتی ہے. اچھا. ہاں جی. اس کی ایک وجہ ہے کہ ڈانس باقاعدہ ایک ردم ہے، اور اس ردم میں جب آپ کرتے ہیں نا تو جو ایکٹنگ ہے وہ بھی ردم ہے. بالکل. اب ڈانس کرتے ہوئے مثال کبھی ہاتھ یوں کرنا، کبھی ہاتھ یوں کرنا، کبھی یوں کرنا، کبھی یہ کرنا، کبھی ادھر کرنا. تو اسی طرح جب انسان ایکٹنگ کرتا ہے تو ڈائلاگ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. کبھی چہرے پہ غصہ، کبھی رومانس، کبھی نفرت، کبھی پیار، کبھی محبت. یہ ساری چیزیں لانی پڑتی ہیں، کبھی خوف. تو جس کو ڈانس آتا ہے نا وہ اس کو پرفارمنس آ جاتی ہے. تو یہ جب آئی تو اس کو ڈانس اور پرفارمنس دونوں آتی تھیں. تو اس نے ڈانس سیکھا، لیکن اس نے جو الگ اس میں جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ اس سے پہلے جو لڑکیاں ڈانس کرتی تھیں نا وہ ایسی تھیں کہ وہ ان کو ڈانس آتا نہیں تھا، ان کو پھر ڈانس ماسٹر ساتھ ساتھ ڈانس سکھاتے تھے. صحیح ہے. اور پھر وہ چونکہ ایک ایک شارٹ ہوتا تھا تو وہ مینیج کر لیتی تھی. تو لیکن اس نے جو میرا جہاں تک خیال ہے پرفیکٹ ڈانسر بن کر آئی ہے. اس نے وہاں نہیں سیکھا کہ کسی ڈانس ڈائریکٹر کے گھر جائے یا وہ اس کے پاس آئے، یہ ڈانس سیکھ کر آئی. صحیح ہے. تو وہ ڈانس کے لوگ اس کے عاشق ہو گئے، کیونکہ کرتی ایسی تھی کہ جیسے آپ مثال کے طور پر کسی گڑیا کو موم کی کچھ چابی دے دینا اور وہ آٹومیٹک مثلا ڈانس کرنا شروع کر دے اور آدمی دیکھتا رہ جاتا تھا. اتنا پرفیکشن بھی وہ بہت زیادہ تھی. اس کے بعد پھر پرفارمنس بھی آتی گئی اور فلمیں سپر ہٹ ہوتی چلی گئیں، اور یہ آگے بڑھتی گئی اور آخر تک کار پھر وہ مقام بھی آ گیا جب اس کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا. کیا بات ہے. اور حکومت نے ایک اور ایوارڈ بھی دیا تھا، اس کا نام میں بھول گیا ہوں. ان کا خوبصورتی کا ایوارڈ تھا. آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے وہ قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا، لیکن وہ ایوارڈ ملا تھا. واہ. ٹھیک ہے.
اب آتے ہیں کہ ریما کی پرسنل لائف کے بارے میں جو باتیں مجھے پتہ ہیں جی وہ یہ ہیں کہ ایک ہمارے وہ تھے شوبز کے رپورٹر تھے جنگ اخبار کے، عاشق چودھری ان کا نام تھا. صحیح. ہر فلم کے جب سیٹ ہوتا تھا، شوٹنگ ہوتی تھی، تو جہاں ریما ہوتی تھی وہ وہاں ضرور ہوتے تھے. اچھا. ہاں جی، یہ ہوئی ممکن ہی نہیں کہ وہاں ریما کی شوٹنگ اور وہ نہ ہو، خواہ ڈے میں شوٹنگ ہو یا نائٹ کو. باقی کسی بھی ہیروئن کی شوٹنگ پہ وہ نہیں جاتے تھے. کور کرتے تھے ریما کو. کور تو سارے سب کو کرتے تھے، لیکن ٹاپ پہ رکھتے تھے وہ ریما کو. کیا بات ہے. اب مبینہ طور پر جو لوگ الزام لگاتے ہیں، یا ہو سکتا ہے یہ جو دوسری وقت کی انہوں نے الزام لگایا ہو کہ جی یہ ان کو پیسے دیتی ہیں، لفافہ دیتی ہیں. اچھا. ہاں جی، تو یہ لفافے کا لفظ میں نے وہاں سے سنا. آج کل تو خیر عام ہے نا، عام ہو گیا. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کو لفافہ ملتا ہے یا نہیں ملتا جی. تو لیکن عام ہو گیا کہ یہ لفافہ ملتا ہے، اور اینکر بھی اس کے بارے اس حساب سے بولتے ہیں. ہاں. تو خیر لفافے تو ہمیں بھی ملتے ہیں، لیکن یہ خالی کاغذ کے ملتے ہیں. تو یہ ایک ان کے بارے میں آپ یوں کہہ لیں الزام تھا جو عام تھا، میں نے بھی سنا. تو میں بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اب حقیقت تو اللہ کو پتہ نہ تھی یا نہیں. ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی اس شوبز رپورٹر کے اللہ ان کو غریق رحمت کرے فوت ہو گئے کہ ان کی ویسے پسندیدہ آرٹسٹ اور اس کو پروموٹ کرتے ہو. اپنی فین فالوئنگ بھی تو ہوتی ہے اپنا. اب جیسے ریما جو تھیں وہ جتنی ہیروئن تھیں ہر ایک سے ان کو جیلسی بھی ہو سکتی ہے یا ناپسندگی بھی ہو سکتی ہے، لیکن نیلی کی وہ عاشق تھیں. حالانکہ ان کی فیوریٹ آرٹسٹ تھی وہ نیلی. تو اس طرح ہو سکتا ہے ان کی یہ فیوریٹ ہو، لیکن جو الزام ان پر لگ گیا وہ یہ تھا کہ یہ ان کو لفافہ دیتی ہیں، کیونکہ ان کی ہر خبر چھاپتے تھے. ریما جی عمرے پہ چلی گئیں، ریما جی وہاں آ گئی، ریما جی آئی کراچی گئی فلاں، یہ خبریں. باقی نہیں، خبروں کی زینت تو ماشاءاللہ آج بھی ہمیشہ رہتی ہیں ریما اور خان اس سے اور کسی اور ان کی خبر نہیں لگتی تھی. یہ ایک تو یہ تھی. دوسری بات یہ تھی کہ پہلی بار یہ رسم اس نے ڈالی، ریما نے، غریبوں کی، غریب ٹیکنیشین کی مدد کرنے کی. واہ. وہ بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ گیونگ اینڈ پہ رہی ہمیشہ. کیا بات ہے. ان کا ان کا ایک کام کرتا تھا لڑکا جو ان کے ساتھ ہیئر ڈریسر بھی تھا، یہ تھا ایز اسسٹنٹ اور جس طرح ہوتے ہیں. ہاں جی. وہ جب ٹریڈ چھوڑ کے گئی ہیں تو آپ یقین کریں کہ اس کو دفتر لے کر دے کر گئی ہیں ایون اسٹوڈیو میں، اس کو سامان لے کر دے کے گئی ہیں، پتہ نہیں کتنے لاکھوں کا سامان، اور اس کو اتنا انڈیپینڈنٹ کر کے گئی کہ اس کو پھر یہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ میں کسی ہیروئن کے ساتھ کام کروں یا یہ کروں. یہ اس نے اپنے نوکر کا یہاں تک خیال رکھا. اس کا نام میں بھول گیا ہوں، پتہ نہیں کیا تھا، بہرحال کمال یہ ریما بیگم کا. اور پھر یہ کہ جو بھی غریب اس کے پاس گیا، کوئی فریاد لے کر، کوئی اپنی ضرورت لے کر، وہ خالی نہیں آیا. بڑی بات، بڑی بات. اب یہ انہوں نے کس سے سیکھا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن پاکستان فلم انڈسٹری میں میرے جو علم ہے سب سے پہلے رسم ڈالنے والے سلطان رائے تھے. اچھا. ہاں جی، سب سے پہلے انہوں نے دینا شروع کیا. تو اس کے بعد میرے علم میں جو ہے وہ ریما بیگم تھی. کیا بات ہے. اور اتنا دیتی تھیں اور آپ یقین کر کے آج تک دے رہی ہیں. یہ پچھلے دنوں ایک ہمارے ایک غریب اسٹوڈیو میں آدمی ہے، اس کو اللہ والا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نام تو اس کا کچھ اور ہے. تو وہ نور جہاں کے گانے فیئر کیا کرتا تھا موٹے لفظ سے. صحیح. تو وہ بڑا مشہور تھا کیونکہ ہر گانے پہ وہ کہتی تھی اللہ والے نے بلاؤ. اچھا. ہاں، وہ فیئر کر کے دیتا تھا موٹے موٹے، تو وہ پھر پڑھتی تھیں، کیا بات، گاتی تھیں. تو اس کی بیٹی کی شادی تھی. صحیح. اس نے مجھے بتایا کہ میری بیٹی کی شادی ہے. تو میں نے کہا اچھا بھائی جو ہو سکے گا ضرور کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں. بالکل. اب اس کا دیکھیں، اس کا مجھے فون آیا، میں کراچی چلا گیا 3-4 دنوں کے لیے. جی بالکل. اس دوران اس کی بیٹی کی شادی تھی، میں بھول گیا. تو اس نے مجھے فون کیا. تو جب فون کیا میں نے اس کا نمبر دیکھا، میں نے فوراً کہا، میں کہ یار میں معافی چاہتا ہوں، میں اس طریقے سے کراچی میں بھول گیا، لیکن جو اس بیٹی کا حق ہے میں آ کے جو کچھ بھی ہوگا میں دوں گا. بالکل. کہتا نہیں ناصر صاحب وہ تو اللہ نے بہت اچھا کر دیا. میں نے کہا کیا، وہ کیا ہوا؟ کہتا وہ میں نے ریما جی کو فون کیا، ان کو میں نے کارڈ بھیجا کہ آپ تو امریکہ میں ہیں، میری بیٹی کی شادی ہے. تو کہتا انہوں نے جواب میں میرے سے یہ پوچھا کہ مجھے صرف یہ بتا دو کہ کھانے پہ کتنے پیسے لگیں گے، جہیز میں کیا دینا ہے،
واہ، اور فلاں قسم کے جو بھی خرچے ہیں مجھے بتاؤ. یہ بڑا پن ہے. کہتے ہیں میں نے ان کو لسٹ دیا ہے اور کہتا ہے میری شادی سے 2 دن پہلے وہ تمام پیسے کھانے کے، پینے کے، مہندی واہ کے، یار. بلات کے، بیٹی کے جہیز کے. یہ ہوتا نا دل سر. ہاں تو یہ دل ہے. یہ لیٹسٹ جو ہے یہ ابھی اس- 2024 کی یہ جو لیٹسٹ ہاں خبر یہ آپ بتا یہ رہے اس نے ہیں، مجھے بتائی. انہوں نے وہ باہر چلی گئی ہیں، فلم انڈسٹری چھوڑ اب دی یہ ہے. میرے علم اس لیے آگے کہ وہ اس نے میرے ساتھ بات کی ہاں تھی بات کی ہوئی تھی تو اور میرے linking ساتھ وہ تھی. قریبی بھی ہے. تو اس کے علاوہ بھی بڑے لوگ ہوں گے جن کی وہ کرتی ہوں کرتی گی ہوں. اس طریقے سے. خیر یہ اللہ تعالیٰ کی اس کی طرف سے عطا ہے، اس نے دینا سیکھا ہے. اور ایک بات ایسی اس نے کی ہے جو میں پاکستان فلم انڈسٹری کی تو کیا شاید عام کسی شریف لڑکی کی بھی میں یہ بات میں نے نہیں سنی اور نہ کوئی ایسا کرے گی. جی کیا بات سر؟ وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ اس کا ہاتھ دینے والا ہاتھ تھا. بے شک. تو اس نے بہت پیسے کمائے، بہت ساری کوٹھیاں بنائیں، بہت ساری پراپرٹی بنائی. تو جس وقت اس کی شادی ہوئی 2011 میں، طارق شہاب امریکہ کا دل کا سب سے بڑا ڈاکٹروں میں ایک ڈاکٹر ہے وہ. اچھا. ہاں جی، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. تو تمام پراپرٹی اپنی جتنی تھی A to Z اپنے شوہر کے نام کرتے. وہ کیوں سر؟ بس اس میں بڑی باریک بات ہے. اس میں بات یہ ہے کہ شوبز کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں مشہور یہی ہے، امیر لوگوں سے شادیاں کرتی ہیں، انڈسٹریلسٹ سے شادی کرتی ہیں، پیسے کے لالچ میں کرتی ہیں کہ وہ ہمیں شاپنگ کرائے گا، گاڑیوں میں گھمائے گا، یہ کرے گا، ہیرے جواہرات کے سیٹ لے کر دے گا. تو اس نے جب شادی کی تو میرا اپنا اب یہ تجزیہ ہے کہ اس کے ذہن میں یہ سوچ آئی ہوگی کہ میں تو ایسی نہیں ہوں، میں نے تو ساری زندگی کے لوگوں کو دیا ہے. بالکل، میرا تو ہاتھ ہی دینے والا میرا تو دینے والا ہاتھ ہے. اب یہ پراپرٹی اگر میرے نام ہوگی بھی تو کیا ہوگا؟ کل میرا شوہر بھی شاید یہی بات سوچے گا کہ یہ فلم انڈسٹری سے آئی ہے، اس کو پیسوں کا یہ. تو اس نے تمام پراپرٹی A to Z اس کے نام کر کے تو خالی ہاتھ اس کے سامنے بیٹھ گئی کہ اب آپ میرے کھانے پینے کا ذمہ آپ کا ہے. تو وہ شوہر کتنا متاثر ہوا ہوگا اس بات سے. کیا بات ہے. اور وہ میں بھی دل کا ڈاکٹر، دل کا جس کے ڈاکٹر. پاس اور مطلب میں پیسوں کی سمجھتا کمی ہوں نہیں کہ ہے. یہ طارق اور بڑا نام ہے طارق شہاب صاحب، بہت بڑا نام ہے. کا. تو میں سمجھتا ہوں یہ طارق شہاب کے بھی کسی کوئی عمل اس نے کوئی ایسا کیا ہوا جس کے حصے میں ایک ایسی لڑکی ہے جو شعبے سے تعلق رکھتی ہے لیکن جس کا جو کردار ہے وہ بالکل اس کے ریورس ہے. آج کل کے دور میں کوئی نہیں کرتا سر. آج کل میں نے تو کسی بڑی بڑی لڑکیاں دیکھی ہیں، میں نام تو نہیں لیتا، لیکن پاکستان فلم انڈسٹری سے ایک بہت بڑے خاندان کی لڑکی ہے اور اس کے نام بہت بڑی پراپرٹی ہے، اس کے شوہر سے علیحدگی ہوگی. تو میں نے پوچھا کیوں ہوئی؟ کہتے جی اس کی میری جائیداد پر نظر تھی. اب اس کی جائیداد پر نظر تھی، اب جائیداد کی وجہ سے ہوتا ہے نا یہ مسئلہ سارا. تو اب جیسے نادرا کا مسئلہ تھا کہ 2 دن پہلے لوگ کہتے ہیں پراپرٹی کاغذ لے گئی، وہ بھی وہاں بھی کوئی پیسوں کا جائیداد کا جھگڑا تھا. اس نے جھگڑا ہی ختم کر دیا. میں نے کہا یہ جو میرا کمایا ہوا ہے زندگی میں یہ تم رکھ لو، یہ تم رکھ لو، مجھے تو صرف تمہارا پیار چاہیے. اور وہ طارق شہاب صاحب آج تک اسی طرح اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جیسے پہلے دن سے جڑے ہوئے تھے. میں نے دیکھا ہے ان کو، میں اس دعوت میں تو شریک نہیں تھا. ہاں یہ شہزاد رفیق صاحب نے شاید دعوت کی تھی لیکن میں نے تصویریں دیکھی تو وہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں ریما کا شوہر ہوں. کیا بات. اور جو ریما نے کیا یہ ایک مثال ہے. اور میں وہ ان شریف لڑکیوں کو بھی جن کے نام بہت ساری پراپرٹیز ہیں ان کو یہی مشورہ تو دوں گا کہ اگر آپ نے شوہر کے نام نہیں کرنی تو اپنے بہن بھائیوں کے نام کر دیں. شوہر کے پاس جائیں تو صرف اپنا وجود لے کر جائیں اور پیار لے کر جائیں. کیا بات. یہ تاکہ ان کے دلوں میں یہ نہ رہے کہ اس کے پیچھے، کیونکہ اگر پراپرٹی ہو تو شوہر کے دل میں یہ خیال آتا ہے یار یہ تو انڈیپینڈنٹ ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، کوٹھیاں ہیں، یہ اس کو میں ذرا ڈانٹوں گا تو یہ وہاں چلی جائے گی فوراً. اس نے وہ کشتیاں جلا دیں جیسے طارق بن زیاد نے کہا کہ واپسی کا راستہ کونے پیچھے موت آ کے زندگی. اس نے وہ کشتیاں جلا دیں. کیا بات. اس نے کہا میرے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، اب جو کچھ ہے تم ہو، آپ کی ہوں. ہاں اگر آپ دھکا بھی دیں گے تو میں آپ کی دہلیز پر ہوں. کیا بات. تو یہ جو بات ہے نا اس نے مجھے بڑا متاثر کیا. آپ یقین کریں جب میں یہ پڑھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا یار اس لڑکی کے بارے میں میں نے وہ لفظ بول دیے. آپ سوچیں نا، آپ نے کہا آپ ڈپریشن میں کیوں چلے گئے؟ میں اس لیے ڈپریشن میں چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 بیٹے بھی دیے. اچھا جی، ایک میرے خیال میں 2015 میں ہوا ہے اور ایک شاید شادی کے فوراً بعد ہوئے. 2 بچے ہیں ماشاءاللہ اس کے اور بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں. کیا بات ہے. اور پھر دیکھیں
آرٹسٹ تو تھی. اس سے پہلے بھی کچھ لڑکیوں نے ڈائریکشن کی, جیسے سنگیتا بیگم نے کافی فلمیں بنائی. نور جہاں نے بھی 91 کے, حالانکہ نور جہاں نے فلم نہیں بنائی تھی, بنائی شوق حسین رضوی تھی, نام ان کا تھا. سنگیتا بیگم نے خود ڈائریکشن کی ہے. تو ریما جی نے بھی ڈائریکشن کی. اچھا, ڈائریکٹر کے طور پر بھی کام کیا. ڈائریکٹر کے طور پر کام کیا, اور پہلی فلم بنائی, پہلی فلم میں سپر ہٹ ہوئی, کوئی تجھ سا کہاں, کوئی تجھ سا کہاں. تجھ سا کہاں, کیا بات ہے, سپر ہٹ ہوئی فلم, بہت اعلیٰ فلم تھی. میں نے دیکھی, اس کا پہلا شو میں نے دیکھا تھا, خلیل الرحمان قمر اس کے رائٹر تھے. اچھا, تو میں نے ان کو مبارکباد دی, بہت اچھی لکھی ہوئی, بہت اچھی ڈائریکٹ کی ہوئی. ایک اور فلم بھی بنائی تھی انہوں نے, لو میں تم نام تھا اس کا, جس میں جونی لیور صاحب بھی تھے, جو کہ انڈین بس ایک ہی فلم انہوں نے بنائی, 2 فلمیں بنائی, 2 فلمیں کہہ رہا ہوں, ایک وہ پہلے جو آپ نے ذکر کیا, اور دوسری لو. یہ دوسری فلم, اور یہ دوسری فلم جو تھی یہ بزنس وائز اتنی اچھی نہیں گئی. ٹھیک ہے. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ کیوں نہیں اچھی گئی, اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میرے خیال میں اس وقت ریما بیگم شادی کر چکی. ایک مسئلہ اب توجہ طلب ہے, میں نے بڑا ڈھونڈا, مجھے نہیں ملا, اخبار میں بھی نہیں ملا, اس پہ بھی نہیں ملا, کوئی ریما جی کا بیان بھی نہیں آیا, طارق شہاب صاحب کے بیان نہیں آیا. میں ڈھونڈتا رہا کہ جس شخص کے نام اس نے اپنی تمام پراپرٹی کر دی, اور جس شخص کے ساتھ یہ اب ازدواجی زندگی گزار رہی ہے, یہ ہے تو لو میرج, اس میں تو کوئی شبہ نہیں, ارینج میرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, لو میرج ہے. وہ امریکہ میں اور یہ یہاں. بالکل. یہ 7000 میل کا جو سفر ہے درمیان میں ان دونوں کے جو فاصلہ ہے, پہلے کس نے قدم بڑھایا, طارق شہاب صاحب نے یا ریما خان نے؟ یہ جو ہے مسئلہ, یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن اتنا ضرور ہے کہ کسی نے پہلے قدم بڑھایا ہوگا, تو پھر آگے بات چلی ہوگی. ایسے ہی ہے. تو لیکن ایک بات طے ہے, پیار تو طارق شہاب بھی کرتے ہوں گے, لیکن میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, جتنا ریما پیار کرتی ہے ان سے طارق شہاب اتنا پیار نہیں کرتا. کیا بات سر. اس لیے کہ اس نے اپنا سب کچھ تیاگ دیا. کیا بات. کوئی عورت دیکھیں, عورت بڑی پوزیسو ہوتی ہے اپنے زیورات کے بارے میں, اپنی جو اس کے نام پلاٹ ہوتے ہیں, کوٹھیاں ہوتی ہیں, ان کو بڑی عزیز ہوتی ہیں. تو یار سب کچھ دے دینا, انڈسٹری بھی چھوڑ دینا, پھر دیکھیں. اچھا, انڈسٹری کب چھوڑی؟ 2011 میں جب شادی کے فوراً بعد انڈسٹری بھی چھوڑ دی. اور پھر اب دیکھیں نا کیا کیا چھوڑ دیا, دوست چھوڑ دیے, گھر والے چھوڑ دیے, بہن بھائی چھوڑ دیے, ماں باپ چھوڑ دیے, وطن چھوڑ دیا, فلم انڈسٹری چھوڑ دی جہاں سے شہرت ملی, جو کچھ کمایا تھا وہ خامند کو دے دیا. کتنا پیار کرتی ہوگی اس سے. اس لیے طارق شہاب کا نمبر 2 ہے, وہ نمبر 1 ہے. تو اب یہ طارق شہاب صاحب پر ہے کہ وہ نے جو ریما نے ان پر اپنے پیار کا اعتماد کیا, اپنا آپ ان کے حوالے کیا, اور پیچھے ساری کشتیاں جلا دیں, پیچھے راستہ بھی کوئی باقی نہیں ہے. تو اب یہ طارق شہاب پر ہے کہ وہ ریما جی کو کتنا پیار دیتے ہیں, کتنا احساس کرتے ہیں, اور کتنا اسے اتنا کچھ دیتے ہیں کہ ریما جی کے دل سے یہ خیال نکل جائے کہ میں نے شادی کرنے کے بعد کچھ گنوایا ہے. ان کو یہ یقین آ جائے کہ میں نے جتنا دیا تھا وہ بہت کم تھا, جو لیا وہ بہت زیادہ ہے. کیا بات ہے, خوبصورت بات. اچھا ناصر ادیب صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, یہ تو ساری آپ نے باتیں بتا دی, کہاں پیدا ہوئی, فلم انڈسٹری میں کیسے آئی, کون کون سی فلمز کی, اور پھر شادی والا سارا معاملہ بھی. محمد رانا شان اس ٹائم کے بڑے اسٹارز, شان شاہد کی اگر بات کریں, اس کے علاوہ بھی بہت سے ہم لوگوں نے اسٹارز کے ساتھ ریما خان صاحبہ کو کام کرتے دیکھا, زیادہ تر شان کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھا, اور انڈیا میں بھی جاتی تھی یہ شوز کے لیے, جس میں معین اختر صاحب بھی شامل ہوتے تھے. ان کا کون سے اسٹار سے زیادہ اچھا تعلق تھا, کس سے شرارتیں کرتی تھی, دوستی کس سے تھی, مطلب شرارتی تو ان سینس کہ جن سے ایک بندے کی ہوتی ہے نا کہ زیادہ دوستی ہوتی ہے, وہ والی چیز میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. وہ جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا, ایسی دوستی ان کی کسی سے بھی نہیں تھی. اچھا, ناٹ ایٹ آل. مطلب اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ شان ہو, کبھی یہ نہیں کہا میرے ساتھ محمد رانا ہو, کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ فلاں ہو. اس کو یہ ہوتا تھا کہ میرا رول کیا ہے. اچھا, شان کے ساتھ اس کی پہلی فلم بلندی تھی اور سپر ہٹ ہوئی, تو صاف ظاہر ہے کہ جو رسم ہوتی ہے یہاں ٹریڈ میں, جو پہلی فلم جس ہیرو کے ساتھ ہٹ ہوتی ہے ان کا آپس میں پیئر بن جاتا ہے, ان کا ایک پیئر بن جاتا ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی ہے, افیئر بھی ہو جاتا ہے, کیمسٹری بھی مل جاتی ہے. لیکن جو میرے سامنے ہے نا, میرے علم میں جہاں تک کوئی ان کی کیمسٹری ایسی نہیں تھی, کسی کے ساتھ ان کا کوئی مراسم نہیں تھا. پروفیشنل, بالکل ایک پروفیشنل لڑکی تھی. اور ہوتا ہے نا کہ جب کاسٹ ہوتی تھی میرے سے پوچھ کر ہوتی تھی. اچھا, ہر ڈائریکٹر میرے سے مشورہ کرتا تھا کہ جناب صاحب یہ کاسٹ کیا کریں. تو کبھی ایسا نہیں ہوا
کہ میں نے آپ کو بتایا 74 فلمیں تو سودی بٹ کے ساتھ ہے، اور اس میں ہر فلم میں تقریباً ریما جی تھی. کبھی اس نے نہیں کہا کہ یار وہ ریما اعتراض کر رہی ہے کہ بھئی یہ لڑکا میرے ساتھ کیوں ہے، میرے ساتھ فلاں ہونا چاہیے، میرے ساتھ فلاں. ناٹ ایٹ آل. اتنا ضرور ہوتا تھا ریما جا کے کہ اچھا گانا اگر بنے، وہ میوزک سنتی تھی. مطلب سودی بٹ کے آتے گانے پکچر ریکارڈ کرنے کے بعد کیسٹ بھیجتے تھے. ان دنوں میں کیسٹ ہوتی ہے، آج کل تو واٹس ایپ پہ ہوتا ہے چیز. تو وہ پھر اتنا وہ کرتی ہوتی تھی کہ یہ گانا میرے پر ہونا چاہیے بٹ صاحب. اچھا. ہاں، اور بٹ صاحب کہتے تھے ٹھیک ہے آپ پر ہوگا، آپ پر ہوگا. تو یہ سلسلہ. اگر میں ناصر دیپ صاحب آپ سے پوچھوں کہ ریما خان صاحبہ ایک اچھی اداکارہ تھی یا اچھی ڈانسر، تو آپ کے خیال میں کیا؟ دیکھیں جی، یہ جو فیصلہ کا، یہ تو میرا تو فیصلہ نہیں ہے، یہ تو آڈینس کا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو بھی رول اسے دیا گیا وہ رول اس نے بخوبی نبھایا. لیکن اس کی جو پہچان تھی نا، وہ ڈانس تھی. اچھا. اس لیے کہ لوگ، کیونکہ جیسا وہ ڈانس کرتی تھی ایسا ڈانس کوئی لڑکی کرتی نہیں تھی. ان کو مدھوری کے ساتھ بھی ملایا جاتا تھا. جی، اس میں حقیقت ہے. جی، یہ تو آڈینس کا فیصلہ ہے جی، کہ مادھوری کے ساتھ ملانا، کیونکہ یہ قدرتی بات ہے. آپ کوئی یہاں کو بہت اچھا پرفارمر ہو تو اس کو آج کل شاہ رخ کے ساتھ ملاتے ہیں. پرانے دور میں ہوتا تھا مقابلہ دلیپ کمار سے ہوتا تھا. انڈیا میں دلیپ کمار اور راج کپور کی چلتی تھی کہ وہ اچھا کہ یہ اچھا ہے. تو مادھوری، اور اس میں اگر صرف ڈانس کی بات ہو تو یہ ڈانسر مادھوری سے زیادہ پرفیکٹ تھی. لیکن مادھوری کے میں اور کوئی پلس پوائنٹ ہوں گے تو اس لیے لوگ ملاتے ہوں گے کہ اس نے بھی ڈانس کے وہ دھک دھک کرنے لگا، جیا مورا وہ کرنے لگا. تو اس قسم کے گانے اس کے بھی بڑے مشہور ہوئے تھے، اور ریما جی کے بھی بہت مشہور ہوئے. تو ہو سکتا ہے یہ مقابلہ کرتے ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بطور آرٹسٹ اس کا جس کے مرضی مقابلہ کر لے، لیکن بطور ایک انسان کے، ایک لڑکی کے جو وہ کر گئی ہے، وہ میں نہیں مانتا کہ کوئی اور لڑکی ایسا کر پائے گی. کیا بات. اگر کوئی کرے گی تو پھر میں اس کو ایک خبر بنا کے شائع کروں گا. واہ. یہ مجھے دیکھیں، یہ مجھے پتہ بھی جب چلا، جبھی تو مجھے افسوس ہوا. میں نے جو سر عام معافی بھی اس سے مانگی، وہ تو خیر میں نے ویسے بھی مانگنی تھی، کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کیوں کروں. لیکن متاثر میں اس بات سے ہوا ہے، مجھے دکھ اس بات سے لگا کہ یار یہ لڑکی بہت زیادہ عزت کے قابل تھی، میں نے کیا کہہ دیا. یہ چیز مجھے کھا گئی. بالکل. آپ بھی اپنی زندگی میں دائیں بائیں نظر گھما کے دیکھیے گا، مجھے دکھائیے گا، کسی نے بتائیے گا ناصر فلاں ایک لڑکی کی شادی اس کے 50 مربع زمین اس کے نام تھی، اس نے شوہر کے نام کر دی. کبھی نہیں ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح. بلکہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے لوگوں کی بیٹیوں کی ضد پتہ کیا ہوتی ہے؟ اچھا جی تاڑی 100 مربع زمین 50 مربع ساڈی بیٹی دے نام لوا دو، وہ حویلی میں ہر بیٹی کے نام کر دو. آپ گاڑیاں کتنے دیں گے، فکس ڈپازٹ کتنا کریں. وہی بات کہ مطلب چیزوں کی ڈیمانڈ ہونے لگ جاتی ہے. اگر کوئی لوگ کہتا ہے تو میں تو نہیں مانتا اس کو. اگر صحیح کسی نے پروموٹ کیا تو وہ سودی بٹ ہے. سودی بٹ صاحب نے کیا. کیونکہ میں پروموٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ہر فلم ملیں. جی. اب جو ڈر گیا مار گیا اقبال کشمیری صاحب ڈائریکٹر تھے، اس میں وہ ریما جی تھیں، اور اگر انہوں نے کوئی فلم بنائی ہوگی تو یقیناً اس کو لیا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا. لیکن جو پروموشن ہوتی ہے نا وہ اور ہوتی ہے. پہلی فلم میں دیکھیں نا، میں ڈائریکٹر ہوں، میں کاسٹ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ریما کو لے لو، تو یہ پروموشن نہیں ہے. صحیح. پروموشن یہ ہے کہ جب آپ فلم بنا رہے ہیں تو میں کہوں یار آپ ریما کو لو. یہ پروموشن ہے. پہلی فلم کا کتنا چارج کیا ریما خان صاحبہ نے؟ کم از کم نیلی سے زیادہ لیا تھا. نیلی نے 5,000 روپیہ لیا تھا، اس نے 10,000 روپیہ لیا. اچھا، انہوں نے 10,000 لیا. لیکن یہ بعد میں آئی، اس وقت ذرا پیسے وہ ویلیو تھوڑا بڑھ بھی گئی تھی، پیسوں کی ویلیو بڑھ گئی تھی، روپے بڑھ گئی تھی. تو اس نے بھی بیچارے نے مفت کی اور اس نے بھی مفت کی. 10,000 روپیہ کوئی رقم تو نہیں ہوتی نا. اور اچھا اگر ہم ذکر کریں 2011 میں انہوں نے انڈسٹری کو چھوڑا، فلم انڈسٹری، تو تب ریما خان صاحبہ ایک فلم کا کتنا چارج کرتی تھی اندازاً؟ اچھا میری بات سنیں، آپ یقین کریں کہ میں نے زندگی میں آج تک یہ کبھی کسی سے نہیں پوچھا کہ وہ کیا لیتا ہے. تو میں یہ برملا کہہ رہا ہوں کہ، اور میرا ریکارڈ بھی ہے انڈسٹری میں، میرے ساتھ سودی بٹ کے مراسم ہیں جب سے وہ ڈائریکٹر بنا ہے تب سے میرے ساتھ ہے. تقریباً 40-45 سال ہو گئے. اس کے گھر بھی میرا آنا جانا، ہمارے فیملی تعلقات ہیں. آج تک میں نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ تم کس فلم کے کتنے پیسے لیتے ہو. واہ. اس سے نہیں کبھی پوچھا. کیا بات. آج تک اس کے گھر کے بارے میں نے کبھی بات نہیں کی، نہ کبھی پوچھی ہے. اس کی پرسنل لائف ہے، کیونکہ وہ پرسنل لائف ہے. اب یہ بندہ چسکے لینا شروع کرے تو پھر صاف ظاہر اگر میں پوچھوں گا، اور میں کیوں نہیں پوچھتا کہ انسان ہوں نا، باتوں باتوں میں پھر ذکر آ جاتا ہے کہ جو ایسا ہوا ویسا ہوا. جیسے میں یونس ملک کے ساتھ گیا تھا، مجھے لے گیا تو ذکر آ گیا نا.
تو انسان جو ہے نا غلط بات وہ بچ جائیں تو بہتر ہے. دوزخ میں انسان کو صرف ایک چیز لے کر جائے گی سب سے زیادہ. وہ کیا سر؟ نہ وہ گناہ ہے، نہ وہ کفر ہے، نہ وہ فلاں ہے، وہ زبان ہے. زیادہ تعداد لوگوں کی جو جہنم میں جائے گی وہ زبان کی وجہ سے جائے گی. کیونکہ یہ کنٹرول کرنا یہ ایک بڑا آپ کام کنٹرول کر لیں نا تو پھر بڑی بات ہے. وہ بقول حضرت علی کرم اللہ وجہ کہ بولنا ہر انسان کو آ جاتا ہے، کب بولنا ہے اور کیا بولنا ہے یہ کسی کو آتا ہے. تو یہ جو ہے نا سیکھنا. دیکھیں آپ جب کسی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آدمی جس کی آپ برائی کر رہے ہیں اس کے گناہ آپ کی طرف آ رہے ہیں اور نیکیاں آپ کی طرف اس کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں. تو آپ ہزاروں نیکیاں کر لیں، لاکھوں نیکیاں کر لیں، قیامت کو اور بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کو خالی صفحہ ملے گا. وہ کہیں گے جی ہم نے وہ نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، وہ کدھر گئے؟ تو پھر ان کے سامنے فلم چلنا شروع ہو گئی تھی کہ آپ نے فلاں کے خلاف یہ باتیں کی، فلاں کے کی، یہ کی، وہ یہ سارے جاتے رہے. پر وہ کہا جاتا ہے نا غیبت کرنا تو پھر ویسے ہی اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھانا. اور ویسے بھی سر ایمان کے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 100 درجے ہیں، 70 درجے اخلاق کے ہیں. واہ. اور اخلاق زبان سے شروع ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو بتاؤں. کیا بات، کیا بات. کیونکہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے تو زبان وہ کیسے آپ کو وعلیکم السلام کیسے کہتا ہے، آپ کا نام کیسے لیتا ہے، آپ سے بات کیسے کرتا ہے. تو یہ چیز ہے. صحیح ہو گیا. وہ تو ہوتا نہیں ہمارے پاس. ناصر ادیب صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تمام باتیں تو آپ نے بتا دی، مجھے یہ بتائیے کہ اس کے علاوہ کوئی ایسا واقعہ، کوئی کہانی جو آپ نے دیکھی ہو اور لوگوں کو پتہ نہ ہو اور شیئر کرنا چاہیں؟ اس سے لگتا ہے کہ جیسے میں آپ سے بڑا ہوں یار، مجھے کہو ناصر یار کو گل دس مینوں، میں آپ سے چھوٹوں، بار بار صاحب. بہرحال غصہ تو مجھے آپ پر بہت ہے لیکن میں بات بتا دیتا ہوں جی. کہ ایک دن میرے پاس شہزاد رفیق صاحب آئے. اچھا. تو کہنے لگے ناصر صاحب وہ آپ نے کل آنا ہے. میں نے کہا جی میں خانہ کلاب آنا ہے. میں نے خیر ہے. کہنے لگے یار وہ ریما بیگم آ رہی ہیں نا تو ان کی میں نے دعوت کی ہے، کھانا کرنا ہے. اچھا. اب آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ میرے ان کے ساتھ اس قسم کے بے تکلفی یا وہ نہیں تھی، تو میں نے کہا اپنا شہزاد صاحب پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اتنا پروٹوکول اسے کیوں دینا چاہ رہے ہیں. تو وہ انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا ناصر صاحب میں امریکہ گیا، میں کسی اور شہر میں تھا. اچھا. ان کو پتہ چل گیا کہ میں فلاں شہر میں امریکہ آیا ہوں، تو وہاں سے مجھے فون کیا آپ کہاں پہ ہیں؟ میں نے کہا جی میں یہاں پہ ہوں. کہتا وہاں سے مجھے لینے آئیں، مجھے اپنے گھر لے گئیں اور مجھے پروٹوکول کے ساتھ اپنے دوستوں کو یہ بلا کے پورا کھانا دیا مجھے. واہ. تو کہتا ناصر صاحب میرا بنتا نہیں ہے کہ میں اس کو کھانا دوں. تو تب مجھے دیکھیں وطن میں آپ یقیناً میں تو دنیا کے 27 ملک پھرا ہوں اور بڑے قریبی دوست بھی ہیں میرے، امریکہ میں بھی ہیں اور کینیڈا میں بھی ہیں اور لندن میں بھی ہیں، خاص طور پہ 3 ملکوں میں بہت قریبی میرے دوست ہیں. جب بھی میں نے پہنچ کے فون کیا نا تو انہوں نے کوئی بہانہ بنا دیا، میں بیمار ہوں، کبھی کہہ دیا میں ادھر نہیں ہوں، کبھی میں ادھر ہوں میں. تو تب مجھے پتہ چلا یار کہ پاؤنڈ اور ڈالر خرچ کرنا کسی مہمان پر بڑے حوصلے اور دل گردے کے کام، بڑا کام ہے. وہاں تو بھائی کو کہہ دیتا ہے کہ روم کا کرایہ دے دو. تو وہ پھر جب میں نے سوچا نا کہ یار اس لڑکی نے اس کو بلا کر اتنا پروٹوکول دیا، اور اس لیے اچھا لگا کہ اب وہ فلم انڈسٹری میں نہیں ہے کہ شہزاد رفیق اس کے ہیروئن لے لے گا، اس کو یہ لالچ ہو کوئی لالچ نہیں، بغیر لالچ، بے لوس. اور جب کہ اس نے جو فلمیں بنائی ہیں شہزاد رفیق نے 2-3 جو فلمیں بنائی ہیں ان میں ریما بیگم نہیں ہے، تھیں بھی نہیں. اچھا. لیکن وہ ان فلموں میں تھیں جن فلموں کو پہلے انہوں نے ایز اے پروڈیوسر بنایا، شاید اس فلم میں کہیں ہو. صحیح ہو گیا. لیکن انہوں نے یہ پروٹوکول دیا، یہ بڑی بات تھی. تو پھر اور میں متاثر یار، میں نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن میں نے ان سے کہا میں نہیں آ سکتا اس لیے کہ میں بزی ہوں اور جاؤں گا، آنا جانا کھانا پینا یہ بہت بڑا کام ہے. لیکن انہوں نے مجھے مجبور کیا اور پھر میں گیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہاں کھڑے ہیں، وہ آ رہے ہیں. اب مجھے جناب زندگی میں پہلی بار انتظار کرنا پڑا ریما بیگم کا. اچھا. ہاں جی، وہ آدھا گھنٹہ انتظار کیا. پھر وہ آئیں، وہ پھول وہ شہزاد رفیق بوکے کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں وہ بنایا ہوا تھا. پھر وہ آئیں اور طارق صاحب بھی ساتھ تھے. اچھا. تو پھر ہم ملے، بیٹھے، کھانا وانا کھایا تو بڑا اچھا لگا. پھر فوٹو بھی ہوا. تو ایک یہ بات جو ہے نا جی یہ بھی اچھی لگی. میں نے مان لیا کہ اس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے کہ وہ اس کو وہ کھانا دے دے یہ وہ، لیکن اصل بات یہ تھی کہ پیسوں کی کمی تو نہیں تھی لیکن لالچ بھی تو کوئی نہیں تھا نا. تو ایک احساس سے کسی آدمی کا کرنا کہ عزت دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی.
کیا بات ہے. اچھا سر, ناصر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب ینگ لاٹ ہے, یوتھ ہے, فلم انڈسٹری میں بھی آنا چاہتی ہے, ڈرامہ انڈسٹری میں بھی کام کرنا چاہتی ہے, کیا اب کوئی شان بنے گا, ریما بنے گی, نرگس بنے گی, یا کوئی بھی مطلب اس طرح کا جو سٹارز تھے ہمارے, لیجنڈس تھے جو گزر چکے ہیں, یا کوئی لیونگ لیجنڈس بھی ہیں, کیا اب نظر آتا ہے آپ کو یوتھ کے اندر وہ کوئی نہ کوئی ستارہ؟ دیکھیں جی, شان اور اس قسم کا آرٹسٹ ہو سکتا ہے کوئی آج چانسز ہیں. اب فواد خان ہے, وہ کوئی چھوٹا آرٹسٹ نہیں ہے. بالکل. حمزہ عباسی ہے, یہ بہت بڑے آرٹسٹ ہیں, ان میں شان بھی شامل ہے. اور جو نئی پودا ہے ان میں کسی وقت بھی میں آپ کو بتاؤں شان آ سکتا ہے, فواد خان بھی آ سکتا ہے, حمزہ عباسی بھی آ سکتا ہے, لیکن ریما جیسی ڈانسر کوئی نہیں آئے گی. واہ. یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں. اس کی ایک وجہ بھی ہے, اس وقت جتنی بھی فلمیں بن رہی ہیں اس میں گانے ویسے ہی منفی ہو گئے ہیں تقریباً. اب دیکھیں لیجنڈ آف مولا جٹ میں کوئی گانا نہیں ہے, آپ نے دیکھی ہے فلم؟ جی بالکل دیکھیے میں نے. کوئی گانا نہیں ہے. اور جو فلمیں بن رہی ہیں ان میں جو گانے ہوتے ہیں نا, اس میں وہ ڈانس کو پریفرنس نہیں کرتے. صحیح ہے. ایک کیجول ڈانس جو ہوتا ہے وہ لڑکیاں آج کل کر ہی لیتی ہیں, نہ بھی آتا ہو تو وہ ڈانس ڈائریکٹر تھوڑی سی پریکٹس کی تو وہ کر لیتی ہیں. جیسے سیما بلوچ کو ڈانس نہیں آتا تھا, لیجنڈ آف مولا جٹ میں اس نے 15-16 دن ریہرسل کی اور بہترین ڈانس کر لیا. صحیح ہے. تو اس لیے چونکہ اس قسم کی ڈانس کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور جتنی محنت کی تھی ریما جی نے, وہ جتنے سال اس نے ڈانس پر لگائے, اتنا کوئی کرے گی بھی لڑکی نہیں, اتنا وہ کسی میں کریج سوال ہی نہیں پاتا. اس لیے وہ ریما کو نہیں آئے گی. صحیح ہو گیا سر. کوئی آخری بات سر جو اس پروگرام کے اینڈ پہ آپ کہنا چاہیں؟ پہلے تو میں آپ سے کہوں گا کہ آئندہ مجھے صاحب نہیں کہنا. ناصر. ہاں ناصر, یہ بات بتاؤ, ناصر یہ بتائیے گا, جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ پھر بڑوں کی طرف بولتے ہیں. ہاں اب اس طرح سے کہنے کا ناصر یہ کہیں, ناصر یہ کہیے گا کہ, کہیے گا نہیں, یہ کہو. مجھ سے نہیں کہا جائے گا. کیوں نہیں کہا جائے گا بھائی؟ آپ بے شک میرے سے چھوٹے ہیں لیکن نہیں کہا جاتا, ہمیں بھی یہ سکھایا گیا کہ ہم نے رسپیکٹ کرنی ہے چھوٹوں کی. اچھا چلو. تو ناصر صاحب یہ بتائیے گا کہ اینڈ پہ کچھ کہنا چاہیں ہماری آڈینس کو جو ہمیں محبت کرتی ہے, اتنا پیار دیتی ہے, کچھ الفاظ ہو جائیں ان کے لیے. میں آڈینس سے اتنا ہی کہوں گا کہ جیسے میرے سے آپ لوگوں نے آج اتنا سیکھا ہوگا کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو غلطی کو ماننا سیکھیں اور معافی مانگنا سیکھیں. یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور دوسری بات میں ریما جی سے کہوں گا کہ ریما جی کے غصہ کرنا ایزی ہے, انسانی فطرت ہے. میں نے جو بات کی, برا منانا بھی انسانی فطرت ہے, ناراض ہونا بھی انسانی فطرت ہے, لیکن معاف کر دینا اللہ کی سنت ہے. تو آپ بھی مجھے معاف کر دیجیے گا. امید کرتے ہیں کہ یہ پوڈ کاسٹ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا, اور اسی طرح کے مزید پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے سنو پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل بٹن کو کلک کر لیجیے تاکہ آنے والے تمام پوڈ کاسٹ آپ تک پہنچتے رہیں. اور آپ نیکسٹ کس پرسنالٹی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا.